बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। जिंदगी में कभी भी कोई गम, कोई भी दुख, परेशानी या तकालीफ आपकी जिंदगी के करीब से भी ना गुजरें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों के रिज़्क़े हलाल में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर वफात तक का किस्सा बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाजरीन, क़ससुल अंबिया का ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की हम पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, लिहाजा आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाजाद हजरत सारा से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हजरत सारा ने उनसे फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बतन से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ मनजानबे अल्लाह ही था। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल के बाद ही उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उम्मीद से थीं, तो फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माइल नाम रखने को कहा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 1800 क़ब्ले मसीह में पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआओं, आरज़ुओं और तमन्नाओं के बाद पिराना साली में पहले फर्जंद की पैदाइश पर खुशी का भरपूर इजहार भी ना कर पाए थे कि उन्हें एक और आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो बहुक्म इलाही नौमौलूद लख्ते जिगर और फर्मा बरदार बीवी को मुल्क शाम से हजारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहां मीलों तक पानी ना था, ना चरंद परंद थे और ना ही आदम था, न आदमजाद था। वो बेआबो ग्याह वीराने में वादी थी। वादी फारा के संगलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगुजीदा बंदी अपने मौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज से क़याम पजीर हैं। जो ज़ादे राह साथ था खत्म हो चुका था। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल हो चुके थे। माँ को अपनी तो फिक्र नहीं थी, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प ये फितरी अमर था। लेकिन इस लकोदक सहरा में पानी कहाँ। जूं जूं लख्ते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत इस्तिराब में करीब वाक़े पहाड़ी सफा पर चढ़ी कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसूद था। तड़पते दिल के साथ भागते हुए जरा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ गईं, लेकिन बेफायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह जल्ल शानहू ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए शीरख्वार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबर्रिक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी करके रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कल करने वाले साबिर और शाकिर बंदों को ऐसे ही बेश कीमत इनामात से नवाजा जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती और उसे रुकने का ना कहती तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। आब ज़मज़म ग़िज़ा भी है और शिफा भी है, दवा है और दुआ भी है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया, बल्कि ता क़यामत मुसलमानों के फैज़याब होने का वसीला बना दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने साहिबजादे के साथ वहीं रह रही थीं कि एक रोज अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहां पहुंचे और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाजत से वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहां आकर आबाद हुए और यूं देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस और मुतबर्रिक
اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمان بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیرین اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماریں، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے آ موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل علیہ السلام کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لختے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منا میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔
शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मिना की जानिब पलटा, लेकिन वहां का ईमान अफरोज मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मिना के स्याह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह तहलील में मसरूफ मलाइका, अल्लाह की राह में अपनी मताए अजीज की कुर्बानी का मुहीरुल कौल मंजर देखने में महू थे। मक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मिना की फिजाओं में मौजूद इबादत व इताअत, तस्लीम व रजा और सब्र व शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थीं। रिवायत में आता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नजर ना आए, और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़िबह कर रहे हों तो शफकत पदरी के अम्र इलाही पर गालिब आने का इम्कान ना रहे। सब्र व इस्तकामत के कोहे ग्राम वालिद ने गोशे जिगर के मशवरे पर अमल किया, और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील अहकाम खुदावंदी में तेज धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लख्ते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदावंदी जोश में आई और अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में से पले सफेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हुए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ज़िबह से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़िदा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबह हुआ पड़ा हुआ था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज आई, अये इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेमिसाल जज्बे ईसार, इताअत व फरमाबरदारी, जुर्रत व इस्तकामत, तस्लीम व रजा और सब्र व शुक्र पर मोहरे तस्दीक सब्त करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इस्माइल की अजीम कुर्बानी पर उसका फिदिया दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दोनों बरगुज़ीदा और जलीलुल कदर बंदों की ये अदा इस कदर पसंद आई कि उसे इताअत, इबादत और कुर्बत इलाही का जरिया करार देते हुए क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 15 बरस के ही हुए थे कि वालिदा माजिदा वफात पा गईं। वालिदा की जुदाई का आप अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा हुआ। अब अकेले रह गए थे, चुनाचे वालिद के पास मुल्क शाम जाने का इरादा फरमाया, लेकिन कबीले और शहर के लोगों को आप अलैहिस्सलाम की जुदाई गवारा ना थी। लिहाजा कबीले वालों ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह अमालीक कबीले की एक लड़की अम्मारा बिनते सअद से कर दिया। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद ना थे। उनकी अहलिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब था, तो वो बेटे को उन खातून से अलहदगी इख्तियार करने का पैगाम देकर चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद की नसीहत पर अमल किया। फिर कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी कबीला जरहम की खातून सैयदा बिनते मज़ाज से कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आए तो इस बार भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी बीवी की सआदत मंदी, शुक्रगुजारी और फर्मा बरदारी की बिना पर उनसे बहुत खुश हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के दौरान अपने वालिद के शाना बशाना काम किया। आप अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा वालिद साहब को देते जाते और वो उन्हें दीवार पर चुनते रहते। रिवायत में है कि खाना काबा की दीवारों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ उसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों से जमा किया था, जिनके नाम किताबों में कुछ इस तरह से हैं: तूरे हिरा, तूरे जीता, तूरे लुबनान, तूरे सीना और तूरे जूदी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जबले अबू कैस से हिजर अस्वद लेकर आए थे, जो जन्नत का याकूत है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे, अये हमारे परवरदिगार, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला
اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، تعمیل مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیے اور ان کو نصیحت اور ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبہ کے متولی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کر دیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ یعنی برگزیدہ تھے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یوں ذکر کیے ہیں: نابت، کیدار، ادبیل، میشا، مسما، معاش، دوما، عدد، وطور، نبش، تیما اور قیدما۔ اہل کتاب نے اسی طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ حجاز مقدس یعنی مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی قیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں، بحوالہ ابن کثیر۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سیدھا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے، بحوالہ ابن کثیر۔ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125، 127، 133، 136 اور 140، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84، سورۃ النساء کی آیت نمبر 163، سورہ انعام کی آیت نمبر 86، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39، سورہ مریم کی آیت نمبر 54، سورۃ الانبیاء کی آیت 85 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 48 میں آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا اسماعیل علیہ السلام ماہر نشانہ باز تھے، جیسا کہ سیدنا سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے۔ وہ لوگ اس وقت شوق نامی جگہ میں باہم تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، اے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹو، نشانہ بازی جاری رکھو، تمہارا باپ بھی ماہر تیر انداز تھا۔
نشانہ لگاؤ، میں بھی فریقین میں سے فلاں گروہ کی طرف سے نشانہ لگانے میں شریک ہوتا ہوں۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے گروہ کے لوگ تیر اندازی سے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیر کیوں نہیں چلاتے؟ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حال میں کہ آپ فلاں گروہ کے ساتھ ہیں کیسے تیر پھینکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تیر اندازی یعنی نشانہ بنائے جاری رکھو، میں دونوں کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے ہاجرہ کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن یہ شرط بھی لگا دی کہ وہاں قیام نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ شکار کرنے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید پوچھا تو بتایا کہ نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ کوئی شخص ہے جو لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس لوٹے تو اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، ایک بوڑھا شخص جس کا خلیہ اس طرح کا تھا وہ آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس شخص نے کچھ کہا؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر آئے تو اس کو سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خاتون کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہاں ٹھہرنا نہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ تشریف رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز ہے؟ اس بی بی نے عرض کیا کہ ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس روٹی، گندم، جو یا کھجور میں سے کچھ ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ دودھ اور گوشت لے کر حاضر ہوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے برکت کی دعا دی۔ اگر اس روز وہ عورت روٹی یا گندم یا جو یا کھجور میں سے کچھ لے آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے آج ان کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی جو اب ہے۔ پھر بی بی نے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ میں آپ کے سر کو دھوؤں، لیکن آپ وہاں نہیں ٹھہرے بلکہ آپ وہاں نہیں اترے بلکہ اسے اور جگہ لے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے اسے اپنے سر کے دائیں سیندھ میں بٹھایا اور اس دائیں طرف اپنا پاؤں رکھا جس کے اثرات وہاں پڑے۔ پھر خاتون نے آپ کے سر کا دایاں حصہ دھویا، پھر اس طرح آپ نے بائیں طرف کیا اور اس نے سر کا بایاں حصہ دھویا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے والد کی خوشبو کو ایک بار پھر محسوس کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص آیا تھا تو اس نے بتایا کہ ایک اچھی خوشبو والا ایک بوڑھا شخص یہاں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں اور میں نے اس سے یہ باتیں کی۔ میں نے اس کا سر دھویا اور یہ اس کے قدموں کے نشان ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے تمہیں کیا کہا؟ وہ بولیں کہ انہوں نے کہا کہ جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ روایات میں ہے کہ اس خاتون کا نام سیدہ بنت مزاز جرہمی تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ اپنی بیوی سے ملنے آئے تو اسی سیدہ ہی سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کہنا میں تمہارے دروازے کی چوکھٹ سے خوش ہوں۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 134 سال ہوئی۔ آپ کے بیٹے نابت اور قیدر سے
عرب کی نسل پھیلی۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو خوب پھیلایا، یہاں تک کہ یہ لوگ قوم عمالقہ اور یمن کی طرف بھی گئے۔ مورخین کے مطابق جب اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام کو وصی بنایا اور اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس سے کر دیا۔ ایک اور قول کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 173 سال ہوئی اور آپ کو ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہما السلام کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہم جنت کا ایک دروازہ آپ کی طرف کھول دیتے ہیں جس کی ہوائیں تا قیامت آپ علیہ السلام کو لگتی رہیں گی، چنانچہ اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا۔ واللہ عالم۔ دوستو، یہ تھا قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ قصہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی سلسلے کی ویڈیوز ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں، تو قصص الانبیاء کی ہماری پوری پلے لسٹ میں یہ ویڈیو موجود ہیں۔ آپ پوری پلے لسٹ ضرور دیکھیے اور اپنے کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔